تو انشاءاللہ آج بہت ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مہینہ کون سا؟ آواز سے بولو نا، کون سا مہینہ؟ شعبان. بولو کون سا مہینہ؟ شعبان آنے والا. اور یہ 2 مہینے میں بہت پیار ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ، ساتھ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. ہمارے نبی فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ارے ادھر نظر کرو تو محمد نظر آئے، وہاں نظر کرو تو اللہ نظر آئے. محمد اور اللہ کے بیچ میں ہم گنہگار کرم کا آسرا بنائے بیٹھے. شعبان محمد کا مہینہ، بولو رمضان اللہ کا مہینہ. ایک تو محمدی مہینے میں ہم جمع ہیں، بہت پیارا مہینہ. نمبر 2، 3 بچے قرآن پاک کو مکمل حفظ بائی ہارٹ کر گئے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب انہوں نے آخری آیت پڑھی ہوگی جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، من الجنتی والناس، جب آخری آیت پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ. حضرت جبرائیل پوچھتے اللہ کیا کام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے 3 بندے آج قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھے ہیں. تو جبرائیل فرماتے اللہ جا کے کیا کرنا؟ اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ تینوں کی پیشانی چوم کے واپس آ جاؤ. اللہ 3 بچے حفاظ کرام ماشاءاللہ پورے قرآن پاک کو بائی ہارٹ کرنے والے. شعبان کا مبارک مہینہ جامعہ عمر بن خطاب کے جلسے میں ہم جمع ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی مت کہنا یہ مدرسے کا بچہ ہے، یہ مدرسے کا بچہ ہے، وہ مدرسے کا بچہ ہے. یہ ہماری زبان پر غلط بات آتی ہے مدرسے کا بچہ. کوئی مدرسے کا بچہ نہیں ہوتا. جتنے قرآن حدیث کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے ابا کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آتے ہیں، جو بچے اپنے گھر کا شوق والا کھانا اور پینا چھوڑ کر آتے ہیں، یہ بیمار ہوتے خاص ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا کپڑا دھونے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے برتنوں کو مانجنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو اللہ رسول کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو کر آتے ہیں اور مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کو مدرسے کا بچہ مت کہنا، یہ مدینے والے کے مہمان بن کر آتے ہیں. یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان کرام ہیں. آج وہ مہمانان کرام قرآن پاک کو اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں. تو میں اگر قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں ہوگا. علماء موجود ہے، شعبان مہینہ موجود ہے، حفاظ کرام موجود ہے. تو آج کی رات مغفرت کی رات کیوں نہیں ہوگی میرے پیاروں؟ آج کی رات رحمت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ آج کی رات برکت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم سب دل جمع کر کے یہاں پر بیٹھے اور ارادہ کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے مولانا یہ بلال قاری بلال صاحب بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ہمارے بیٹے قاری قمر الاسلام قمر نے تو دھوم مچا دی. یہ ہمارے گجرات میں بھی آ کے دھوم مچاتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی دھوم مچائی وہ یہاں پر یہ ہمارے مولانا یونس صاحب. مجھے نہیں لگتا کہ میں گنگا پور اڑیسہ میں آیا، میرے کو لگا میں لکھنؤ میں بیٹھا. کیا ان کی اردو ہے، کیا آپ کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، کیا اردو زبان بول رہے تھے. آپ گھر میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں. آپ کی جب شادی ہوئی ہوگی تو بیوی کو کتنے اچھے انداز میں آپ نے آؤ بھگت کی ہوگی. کیا مائک پر انہوں نے جو اردو کہا نا، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا، کیونکہ وہ اردو اور عربی کا جو توازن انہوں نے قائم کیا. اور بیچ بیچ میں جو فارسی کے جملے آتے تھے، انگوش بدندہ وغیرہ وغیرہ، تو میں حیران ہو گیا کہ میں اڑیسہ میں ہوں، گنگا پور میں ہوں، یا کوئی لکھنؤ کے نوابوں کے محل میں بیٹھا ہوں. کیونکہ ایسی اردو تو وہ زمانے میں بولی جاتی تھی. اردو زبان اتنی پاور والی آپ کی. تو مولانا پھر اکیلے میں پوچھوں گا،
بیوی کے ساتھ تو ایک زبان میں بات نہیں کرتے، وہ بھی لکھنؤ کی ہے۔ اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اتنا اچھا اردو سننا جب ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خیر اب ہم بات شروع کریں انشاءاللہ۔ کل ہم وہاں تھے سالار جنگ میں، کل تھے، آج ہم گنگا پور میں ہیں، بہت کم فاصلے پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کل بھی ہم نے 4 باتیں کہی تھی، آج بھی وہی 4 باتوں کو دہرائیں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلی بات یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولیں گے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ جو کچھ ہوا میرے پیارو کرنے والا کون؟ اور جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، مگر کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیارو کاش وہ اللہ سے ہم کو محبت ہو جائے، وہ تقوی آ جائے ہمارے پاس۔ وہ اللہ کتنا رحم والا ہے، کتنا کرم والا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ارے بولو ہم گناہ کرتے ہیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، جان بوجھ کر کرنا، انجانے میں ہونا، دن میں ہونا، رات میں ہونا، اتنے گناہ وہ اللہ دیکھتے، اتنے گناہ دیکھتے، مگر کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرا بندہ میں تجھے بھوکا سلاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تجھے پیاسا تڑپاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دوں گا، کبھی اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا، بلکہ ہم کو گرمی لگی تو اللہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کا انتظام کر دیا، ہم کو ٹھنڈ لگی تو اللہ نے بلینکٹ اور سویٹر کا انتظام کر دیا۔ وہ اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے۔ اس لئے میرے پیارو آج سب سے پہلے اپنا کلمہ مضبوط کرو، بولو لا الہ۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولیں گے لا الہ۔ اور یہ کلمہ جو ہے نا یہ ایمان، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، کوئی پوچھیں گے کیا ہوگا؟ کہا ہم نے کلمہ پڑھا۔ ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، بیٹھنے والوں کی نظر میں کلمہ۔ اللہ کو پوچھو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ فرماتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے زمین سے لے کر آسمان تک تیری نیکی کا درخت لگا دیا، جس کی شروعات زمین پہ ہوتی ہے اور جس کا ختمہ آسمان پر ہوتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھو، اللہ ایک درخت، نیکی والا، جنت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اللہ ایک درخت لگاتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر۔ یہ 3 بچے تو پڑھیں گے میرے ساتھ میں کیونکہ وہ حفاظ ہیں، اور بھی جتنے حافظین ہیں سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے، بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے۔ اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا، میں نے ایک نیکی کا درخت لگایا، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا، جنت والا، میں نے درخت لگایا جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ اس لیے یہی درخت موت کے وقت ہمیں کام آئے گا، یہاں روح نکلے گی، وہاں روح ہماری جنت میں پہنچ جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ درخت ہے، بہت پاکیزہ درخت ہے۔ تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ آج پہلی بات پر آ جائے، یقین مضبوط کرنا، کرنے دھرنے والے کون؟ اور اللہ ہی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا، وہ اللہ ہی ہے، بولو جو ناممکن کو پورا مجمع بولے گا۔ جیسے کل ماشاءاللہ وہاں ہم نے بہت اچھا مجمع پایا، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی، بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت
دینے والا کون ہے؟ ارے میرے پیارو، یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ یہ عرش اور فرش کا بنانے والا کون ہے؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اور ہمارے کھیتوں میں پیداوار لانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ ایک شکایت ہے ہم کو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بولو ہاں ہے نا شکایت، دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت مانگا مگر دعا قبول نہیں ہوتی. آج میں آپ کو ایک بہت پیاری چیز اور پیارا نسخہ بتاتا ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوئے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگتا مگر دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کی عظمت بیان کر. کہا وہ کیسے بیان کروں؟ ہمارے نبی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر بتائی جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لو اور اس کے بعد دعا مانگو. اور ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں، جو بھی میرا امتی محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا، اس کے بعد دعا مانگے گا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا. وہ کون سی آیت سننا چاہتے ہو؟ جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان. وہ کون سی آیت؟ پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی آیت کہاں سے یاد ہو؟ تو ترجمہ کر لو نا. جو ترجمہ سنو اور آمین کہتے جاؤ اور بے شک کہتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے اعلان کر دو، میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، ساری حکومت رکھنے والا، سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی. بولو سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ ہی. ارے جس کو چاہا امیر بنا دیا، امیر بنانے والا کون؟ جس کو چاہا غریب بنا دیا، غریب بنانے والا کون؟ ارے جس کو چاہا عزیز بنا دیا، عزت والا بنا دیا، عزت دینے والا کون؟ اللہ. جس کو چاہا ذلیل و خوار کر دیا، ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا. بس اتنا مانگنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. میرے پیارو، یہ یقین بہت ضروری ہے. لا الہ، اور یہ یقین ہونا چاہیے اللہ جو چاہے کر سکتا. بولو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، حضرت ابراہیم. ہاں یا نہیں؟ جی ہاں. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں ہاں. بھائی آج کا مجمع تھوڑا ٹھنڈا لگ رہا نا کل سے. ذرا بلند آواز سے بولے نا. آپ سب نے نام سنا سیدنا، بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام. پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم. ارے وہ اللہ ایک بار کہہ دیتے تو بھی کافی تھا. اللہ نے پورے قرآن میں 63 مرتبہ. اور ایک جگہ تو اللہ نے جو تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کو دیکھے، اللہ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی ہے، میرے ابراہیم نہ تو عیسائی ہے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اللہ فرماتے میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم کبھی شرک کرنے والے نہیں، توحید کا جھنڈا لہرانے والے۔ بولو کون حضرت ابراہیم؟ میں ایک بات ان کی سناتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ یہی حضرت ابراہیم، دیکھو اللہ 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 کتنے بڑے اللہ۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی جا رہے تھے، میں راستے میں جا رہا ایک قبرستان دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں داخل ہوئے۔ اچھا، جو قبرستان میں داخل ہوئے بالکل پرانا قبرستان، بالکل پرانا قبرستان، ساری قبریں اکھڑ گئی ہے، سارے مردوں کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں گئے، دیکھا کہ قبریں تو بہت ہیں مگر ساری قبریں پھٹ گئی ہے، اور کسی کا نام نہیں معلوم۔ یہ نہیں معلوم کہ مرد کو دفن کیا تھا یا عورت کو دفن کیا تھا، یہ نہیں معلوم کہ کون سے خاندان والے کو دفن کیا، یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا تھا، اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا، اللہ کہ قیامت میں آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ آپ کہتے ہیں میں قیامت میں سب کو زندہ کروں گا، تو اللہ ان کو کیسے زندہ کرو گے؟ کیونکہ ان کا تو نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا خاندان ختم ہو گیا، یہ قبریں پھٹ گئی ہے، اور اللہ یہ مردے سڑ گئے، ہڈی گل گئی، بوسیدہ ہو گئی۔ اللہ آپ قیامت کے میدان میں اللہ کوئی آسان تو نہیں قیامت میں ان کو زندہ کرنا، کیونکہ قیامت میں زندہ کرنا پھر ان کو 2 ہاتھ دینا، 2 پاؤں دینا، 2 آنکھ دینا، ناک دینا، کان دینا، اللہ بہت مشکل ہے۔ اللہ آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے کیا فرمایا، میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں، مجھ پر یقین نہیں، میری طاقت پر یقین نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے، نہیں اللہ یقین تو ہے اللہ، بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا پورا اللہ پورا یقین ہے، لیکن اللہ کچھ ایسا بتا کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، کچھ ایسا بتا کہ میرے کو سکون مل جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا، یہی کھڑے رہو، 4 پرندے بلاؤ۔ کتنے پرندے؟ سننا برابر، اللہ فرماتے کتنے پرندے بلاؤ۔ اب جو اللہ نے 4 کہا تو میں بھی 4 ہی کہوں گا۔ اللہ نے کتنے پرندے بلانے کہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ یہ قبرستان میں کھڑا ایسے کیسے 4 پرندے بلاؤں گا اور 4 پرندے آ جائیں گے؟ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں، مرغی کو بلانا چاہے تو مرغی نہ آئے، اللہ یہ 4 پرندے کیسے آ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا، میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے، تمہارے قدم تک پہنچانا میرا کام ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، پہلا پرندہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 پرندے اڑتے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم، بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم میں آ گئے، اللہ بلانا میرا کام، پہنچانا تیرا کام، اللہ آ گئے، کیا کرنا؟ اللہ 4 پرندے، اللہ نے فرمایا ذبح کرو، چھری نکالو، بسم اللہ اللہ اکبر، 4 کو کیا کرو؟ ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے جانا اللہ کا حکم، بسم اللہ اللہ اکبر، بولو 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ کہا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ان کا گوشت نکالو، 4 کا گوشت نکالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کا، دوسرے پرندے کا، تیسرے پرندے کا، چوتھے پرندے کا 4 گوشت کو نکالا۔ اللہ نے فرمایا اب سب کو ملا دو، سب کو ملا، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ، اتنا ملاؤ اور ہلاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ پہلے پرندے کا گوشت کون سا، دوسرے کا کون سا، تیسرے کا کون سا، چوتھے کا کون سا، سب کو ملا دو اور ہلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاتے گئے، ہلاتے گئے، ملاتے گئے، ہلاتے گئے۔ اللہ اب تو پورا ایک گوشت کا ڈھیر جمع ہو گیا، 4 پرندوں کا گوشت ساتھ میں ملا ہوا۔ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دو، جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم، اس زمانے میں پہاڑ پر چڑھنا اور پہاڑ سے اترنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گوشت لے کر گئے اور جا کر پہاڑ پر رکھ دیا، پہاڑ پر رکھ دیا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، 4 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا، اور اس وقت پہاڑ سے واپس اتر کے نیچے آئے۔ کہا اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی 4 پرندوں کو واپس بلاؤ جو آپ نے گوشت رکھا ہے نا، وہی پرندوں کو واپس۔ کہا اللہ وہ کیسے؟
تو میں نے ذبح کر دیا، میں نے تو گوشت بھی نکالا اور اللہ سب کے گوشت کو ہلا دیا، ملا دیا، اللہ پہاڑ کے کونے کونے رکھ دیا۔ اللہ نے پھر فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے پہنچانا ہمارا کام ہوگا۔ میرے پیارو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، وہ 4 پرندے واپس آ جائے۔ حدیث میں لکھا حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوئی مگر اسی جگہ سے 4 پرندے زندہ ہوتے گئے اور حضرت ابراہیم کے قدم پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اب پوچھتے ہیں میرے ابراہیم میرے بارے میں کیا کہنا؟ دیکھو آ گئے 4 پرندے، کیا کہنا میرے بارے میں؟ حضرت ابراہیم سجدے میں گئے، بہت روئے، روتے روتے کہا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ بولو نا ساری طاقت والا کون؟ اللہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جیسے ان 4 پرندوں کو میں نے زندہ کیا اسی طرح قیامت میں سب کو زندہ کروں گا، اور پھر ابراہیم میں حساب کتاب شروع کروں گا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ میرے پیارو یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، کتنے پرندے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے پرندے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولو یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ پورا مجمع بولے گا یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں 3 پارہ۔ ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 3 پارہ۔ اب تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا، میں پڑھوں گا آپ ترجمہ کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کے واقعے کو تو یاد رکھے۔ ارے وہ قبرستان میں کھڑے تھے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بولو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں، اللہ پر یقین نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ پر پورا یقین ہے مگر مجھے تسلی ہو جائے، اللہ کچھ ایسا بتا مجھے تسلی ہو جائے۔ پورا مجمع بولے گا اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنے پرندے کو بلانا؟ 4 پرندوں کو بلانا۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو بلا لو، بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ 4 پرندے آ گئے، پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو ذبح کر دیا، اس کے بعد میں گوشت نکال لیا، اس کے بعد میں 4 کا گوشت ملا دیا اور اس کے بعد میں پہاڑ پہ جا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر رکھ دیا، پھر اللہ نے فرمایا اب 4 کو پکار لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اب تو ذبح کر دیا، اب تو گوشت پوشت الگ ہو گیا، سب کو ملا دیا۔ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے تمہارے قدم میں پہنچانا میری قدرت ہوگی۔ کیا ہوا؟ ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ 4 کے 4 پرندے حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں رونے لگے، کہا اللہ میرے سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، ساری قدرت والا کون؟ بولو حکمت والا کون؟ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یقین مانے غالب کون؟ حکمت والا کون؟ طاقت والا کون؟ میرے پیارو آج میں بھی یہی چاہتا ہوں آج ہم سب کا یقین مضبوط ہو جائے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو نا لا الہ الا اللہ۔ کل بھی میں نے کہا تھا آج پھر کہتا ہوں، اے میرے پیارو جو اتنا بڑا اللہ ہے، جو سب چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بتاؤ نا ان کا ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا اس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ کون کون تیار ہے ڈرنے کے لیے؟ میں بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، بولو ڈریں گے اللہ سے؟ ڈریں گے؟ ساتھ میں بولو نا ڈریں گے اللہ سے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو ہم اللہ سے ڈرے ہیں، اللہ ہم کو کیا دیں گے؟
اللہ ہم ڈریں گے، اللہ تو جو چاہے وہ کریں گے، اللہ ڈریں گے، مگر اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تو چاہے گا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ ہم نے پوچھا اللہ ڈرے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ولا تموتن، اللہ فرماتے جب بھی تیری آخری گھڑی آئے گی، سکرات کا عالم ہوگا، غمرات کا عالم ہوگا، بے چینی کا عالم ہوگا، روح نکلنے کا عالم ہوگا، اللہ فرماتے اگر تو مجھ سے ڈرتا ہوگا میں موت کے وقت تجھے ایمان نصیب کر دوں گا۔ میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ دیکھو مجھے جلدی ابھی 4 باتوں پر آنا ہے کیونکہ 3 بچے حافظ بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جواب دو گے نا؟ پہلی بات کا جواب دو گے؟ پورا مجمع بولے ہم کو کس سے ڈرنا؟ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، کس سے ڈرنا؟ تیار ہو آپ لوگ اور ڈرتے ہیں اللہ سے؟ کل بھی میں نے یہی سوال پوچھا تھا بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو آواز ملی تھی کہ اللہ سے ڈرتے اور ڈرنا بھی۔ ارے اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ادھر ڈرنا ہوگا، ادھر موت ہوگی، وہاں تیری قبر کو جنت بنا دوں گا۔ یہاں ڈرنا ہوگا، زندگی میں ڈرنا ہوگا، ڈرتے ڈرتے موت آئے گی، وہاں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، آخرت میں بھی جنت عطا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا اور سارے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے ڈرتا جائے گا، موت کے وقت آئے گا، اپنی قبر میں جائے گا، آخرت آئے گا، اللہ فرماتے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، آخرت میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو میرے پیارو پھر ایک مرتبہ بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ کون کون اللہ سے ڈرتا؟ بولو ڈرتے نا۔ میں وہی بات دہراؤں گا جو کل میں نے دہرائی، بولو ڈرتے نا اللہ سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو اللہ کی قدرت ملی، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، ناممکن کو ممکن بنا سکتا۔ بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا، اللہ کو کوئی ٹوک۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے، دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں، یہ مہینہ اتنا پیارا ہے، سنو گے بھائی؟ سنو گے انشاءاللہ؟ یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں بولو کون؟ پہاڑ پر گئے۔ بولو کہاں پر گئے؟ کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا، ایک مرتبہ یہ مہینہ بہت پیارا ہے، یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ۔ اتنی پیاری حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا، کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں، حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے، یہ سننے جیسی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے، بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس نے کہا اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے، باتیں کر رہے ہیں، کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور۔ اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے۔ کتنا فاصلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ؟ اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے، اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا۔ اتنا لمبا فاصلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ، لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ محمد، وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی،
وہ تو ہے ہی، وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے، ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. کہا وہ، لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان، ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی، ان پر میں روزہ فرض کروں گا، وہ روزہ رکھیں گے، ارے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، شام کا وقت ہوگا، افطاری کا وقت ہوگا، غروب ہونے والا ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ، اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے، لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا، جلدی جلدی ایک سوال کرو. روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی، بھوکے بھی رہیں گے نا، پیاسے بھی رہیں گے نا، اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر، اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے ایک حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا، میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا کہا جنت نہیں دوں گا، جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا، روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا، انا اجزا بہی، میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے، لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے، کھانا اس کے سامنے ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، لیکن اللہ کے واسطے آج کھاتا نہیں، اللہ کے واسطے پیتا نہیں. وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کہتے ہیں وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے. میرے دوستو لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی، آپ تو جواب دو. مانو میں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا ہے. یہ روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں کون ملتا؟ پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو، ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم، ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے، نتیجہ بھوکا ہے پیاسا ہے، باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے، سحری بھی کرتے، افطاری کرتے، لیکن کچھ نہیں. اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے. میرے دوستو یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے، اللہ روزہ قبول کر لے گا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. بھائی آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی. روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں اللہ ملے گا. بولو کون ملے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، عزت کی نگاہ سے روزہ دیکھو، اللہ ایمان دے دیتا ہے. لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے، یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی اور اللہ نے کہا دیکھ یہ ہے تیرے اندر ہے. اگر بندہ کہے گا ہے، اللہ کہیں گے روزہ قبول نہیں ہے تو 29 روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا، اللہ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کون سی نشانی؟ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے۔ بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا، اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون۔ کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا نا، ارے بولو نا، ہاں بولو نا، اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا، اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں سب روزہ رکھیں گے، ہر مسلمان روزہ رکھے گا، لعلکم تتقون۔ تقویٰ ہوگا روزہ قبول، تقویٰ نہیں روزہ قبول۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ارے قرآن نے لعلکم تتقون کہہ دیا، تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقویٰ 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 کہتے کس کو ہے؟ میرے دوستوں اس کی تعریف حضرت عمر کرتے۔ کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقویٰ کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، تقویٰ اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے، ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، گناہ ہے، کرنے کی طاقت ہے، لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا، اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقویٰ آ گیا۔ بھائی سمجھ گئے تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا، تقویٰ سمجھ میں آ گیا۔ گناہ کرنے کی طاقت، بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو، کوئی روکنے والا، ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے، تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے میرے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، پہلے زمانہ ایسا تھا، معلوم نہیں اب احمد آباد میں ہے کہ نہیں، ہمارے صورت میں ختم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے زمانہ ایسا تھا، رمضان آتا تھا ٹی وی کے اوپر بڑی چادر آ جاتی تھی، معلوم نہیں ابھی گھروں میں آتی نہیں آتی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں ٹی وی کے اوپر کیا کریں گے، اور میں گھر میں گیا نا تو میں نے دیکھا اتنی بڑی چادر رکھی، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا مولانا رمضان مہینہ نا ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ تو میں نے کہا یہ کتنا اچھا کفن پہنایا، دفن بھی کر دیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں نہیں، رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ میرے پیاروں آج وہ شرم بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو رمضان ہو یا نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ روزہ، ایک بھائی نے مجھے عجیب کہا کہ روزے میں 1-2 فلم دیکھ لو نا تو پھر روزہ لگتا نہیں، معلومات نہیں پڑتا بھوکا تھا کہ پیاسا تھا۔ میں نے کہا تو فلم دیکھتا ہے، ٹی وی سیریل دیکھتا ہے، اس میں تو روزے کو مٹاتا، کاش نبی کی محبت میں اتر جاتا، اللہ جنت کا پانی تیرے سینے میں اترتا، اللہ جنت کا کھانا تجھے دیتا اور تو آرام سے روزہ رکھتا۔ ارے میرے پیاروں بہت پیارا، اس کی عزت کر لو، صرف رمضان کی عزت کر لو۔ اللہ یہودی کو ایمان نصیب کرتا ہے تو ایمان والے کو اللہ کیا جنت نصیب نہیں کرے گا؟ لیکن میرے دوستو دیکھو، گناہ کرنے کی طاقت ہے، ہاں دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ بولو نہیں ہے نا؟ ارے بولو نا، میں اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو نا؟ نہیں ہے نا؟ اب یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، رمضان میں بھی طاقت ہے۔ ارے رمضان میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ریزر لوں اور اس کے بعد میں داڑھی کو اڑا دوں، لیکن آدمی صرف یہ سوچے اللہ یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، اتنا مقدس مہینہ، اے اللہ تجھ سے مجھے شرم آتی، ڈر لگتا۔ میرے دوستو دیکھو یقین کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ کرے گا نا، وہاں اللہ ایسا ایمان کا فیصلہ کرے گا کہ تو نے رمضان میں اپنے آپ کو بنا لیا، باقی مہینوں میں اللہ کہتا میں تیری حفاظت کر لوں گا۔ کریں گے بھائی؟ بولو اس لیے کہ بہت ہمارے اندر بہت عجیب عادت ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت عجیب عادت ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا۔ ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں، حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے نبی فرماتے ٹھیک پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا، سوائے بھوکے پیاسے کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم، صبح سحری ویری کیا، فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے،
زندگی میں تہجد نہیں پڑھا لیکن رمضان میں پڑھتا ہے، اس کے سحری کے لیے اٹھا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا نا بھائی. تو تہجد پڑھا، سحری کیا، اس کے بعد میں سویا، اٹھا، کاروبار میں گیا، موبائل پر گھنٹی بجی. سننا، یہ ہمارے عورتوں کے یہاں بھی ہوتا، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بھی موبائل پر گھنٹی بجی. کون؟ تو معلوم بابا ہے. تو پہلے کیا سوال ہوگا؟ من روزہ رکھا؟ الحمدللہ میں نے رکھا. تو نے بھی رکھا؟ الحمدللہ. سحری میں کیا کھایا؟ وہ بتائے گا میں یہ کھایا. افطاری میں کیا بنا؟ یہ بنا. یہ عورتیں تو اس طرح بات کرتی. پھر تیسری بات آئے گی، وہ زینب کے بارے میں تیرے کو کچھ معلوم پڑا؟ نا میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں تو گھر میں ہوں، میرے کو کیا معلوم. اب یہ جو قصہ چلا تو زینب سے لے کے رقیہ، اور رقیہ سے لے کر فاطمہ، اور فاطمہ سے لے کر کلثوم، 15-20 منٹ. ٹھیک ہے بہن اب رکھ لے تو موبائل میں رکھتی ہوں. یہاں موبائل رکھا، وہاں اللہ نے روزے کو برباد کر دیا. اب وہ عورت بھوکی ہے، پیاسی ہے، افطاری بناتی، یہ کرتی وہ کرتی. وہاں فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی بندی محنت کرتی، اللہ نے کب کے اس کے روزے کو برباد کر دیا. اس لیے میرے دوستو، یہ عورتوں کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے. دکھا آج سے طے کرو غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی. میرے دوست، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے کیا ملا. اس میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتی ہے. ارے بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ کی قسم بتاؤ ہم کو کیا ملا کیا؟ بھائی آپ کی دکان پر میری برائی کرے، یا میں میرے گھر پہ جا کے آپ کی برائی کروں، اور برائی کرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھے دنیا ملی؟ میں کہوں گا نہیں. آخرت ملی؟ نہیں. میں تیرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں. بھائی جب کچھ نہیں ملتا، ارے تم جس کی برائی کرتے ہو تم اس کو مارو گے؟ ارے بولو تم اس کو مارو گے، تم اس کو ڈانٹو گے، تم اس کو دھکا دو گے؟ کیوں برائی؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے کیا ملتا؟ میرے پیارے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ساتھ میں بولو غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹی وی صرف رمضان کے لیے. ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا. تو میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی. میں نے کہا آج بے شرم ہو گیا. ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا. آج سے ارادہ کرو بھائی، گناہ نہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہوگی. ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. گٹکا کھاتے نا، گٹکا عجیب، گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی. میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں. ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا، ابھی تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے، اندر ڈالنا پڑتا ہے. میرے پیاروں، یہ باڈی جو ہے نا، باڈی یہ اللہ کی امانت ہے. بولو اللہ کی امانت. یہ نشے والی چیز، سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے، رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیاروں، اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ سے مانگو. ہم گناہ نہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہے. اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا. میرے پیاروں اللہ کی قسم، اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا. تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. اللہ قبول کرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. اب آخری بات دیکھو، ہم کو رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا، رمضان میں سگریٹ افطاری کے بعد بھی نہیں ہے. رمضان مہینہ بہت مقدس مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی مقدس. ارے بولو اس کی ایک ایک گھڑی. ہاں طے کرو، رمضان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوگی لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے، یہ عادت ہمارے اندر کیسے آئے گی کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے پھر بھی میں گناہ نہ کروں؟ یہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستوں، شرابی کہے گا میرے سے شراب نہیں چھوٹتی. ارے گٹکے والا کہے گا میرے سے گٹکا نہیں چھوٹتا. زنا کرنے والا کہے گا میرے سے زنا نہیں چھوٹتا. چوری کرنے والا کہے گا مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی. جھوٹ بولنے والا کہے گا مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا. ارے اللہ سے پوچھو، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ کہتے میری قسم میرے بندے تو ایک کام کر لے، میری قسم میں تیرے سب گناہ کو چھڑا دوں گا. کون کہتا؟ تو اس کے لیے رمضان میں، بلکہ میرے دوستوں ابھی سے تیار ہو جاؤ، وہ کام کر لو، آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑائے گا. ہم نے دیکھا، میں نے سنا اور دیکھا، بڑے بڑے شرابی کبابی کو دیکھا، انہوں نے خود کہا مولانا ہم نے یہ کام شروع کر دیا. وہ شراب جس کو دیکھ کر ہم پاگل ہوتے تھے، اب اسی کو دیکھ کر غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے. تو وہ شراب جس کو دیکھ کر پاگل ہوتا تھا، آج غصے کی آگ، وہ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے 21ویں پارے میں، وہ کون سے پارے میں؟ 21ویں پارے میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے بندے تو ایک ذمہ داری لے لے، تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تو آرام سے سو جا، تیرے گناہ میں چھڑا دوں گا. کون چھڑائے گا بھائی؟ بولو کون چھڑائے گا؟ اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میرا کام ہے تیرے گناہوں کو چھڑا دینا. اور ایک حدیث میں تو لکھا اللہ گناہ چھڑائے گا، اور اگر جلدی موت آ گئی تو اللہ وہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا.
تو بھائی سب تیار انشاءاللہ؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ، بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرے بھائی، گناہ نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ، اور بولو نماز کی پابندی کریں گے بولو انشاءاللہ، پورا مجمع بولے کل کی فجر سے موت کی شام تک انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ سب سے زیادہ نمبر 1 ضرورت ہے ہمارا یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہمیں پیدا کون کرتا ہے؟ نہیں بولو نا، ہمیں پیدا کس نے کیا؟ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دینے والا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کوئی جھگڑا، کوئی معاملہ؟ کہا نا مولانا 5 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا، بچہ، اس لیے میں کیا کرنے والا؟ میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا ایک بات سن لیں، یہ تو اللہ نے شادی کو بہانہ بنایا ہے، ورنہ اولاد دینے والا تو وہی ہے۔ شادی تو بہانہ ہے ورنہ اولاد دینے والا، اس لیے میں نے کہا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں کہ بچہ نہیں ہوتا یا بیوی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے طلاق دینا۔ میں نے کہا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شادی تو بہانہ ہے۔ پھر بولو شادی تو بہانہ ہے ورنہ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا 25ویں پارے میں جاؤ۔ کون سے پارے میں؟ اللہ نے صاف فرمایا 4 سٹیٹمنٹ، بولو اللہ کے کتنے سٹیٹمنٹ؟ اللہ پہلا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی، اللہ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہوں گا لڑکی پہ لڑکی دوں گا۔ بھائی شادی ہو گئی، پہلی بھی لڑکی، دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی لڑکی، وہ کہتا اللہ کیا معاملہ؟ اللہ فرماتے میری مرضی کے آگے کسی کا کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر اللہ دوسرا سٹیٹمنٹ دیتے میری مرضی، جس کو چاہوں لڑکوں پہ لڑکا دوں، پہلا بھی لڑکا، دوسرا بھی لڑکا، تیسرا بھی لڑکا، چوتھا بھی لڑکا۔ اللہ لڑکی کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے میری مرضی۔ پھر تیسرا سٹیٹمنٹ اللہ کا قرآن کریم میں جس کو چاہوں لڑکا بھی دوں گا، لڑکی بھی دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ یعنی ایک لڑکا آیا، پھر لڑکی آ گئی، پھر لڑکی آ گئی، پھر لڑکا آ گیا، یعنی اللہ نے دونوں دیا۔ اور اللہ فرماتے میری مرضی، کسی کو چاہوں گا تو کچھ نہیں دوں گا، اور جس کو کچھ نہ دوں وہ یہ مت سمجھنا کہ میرے پڑوس میں اتنے بچے، میرے یہاں بچے کیوں نہیں۔ اللہ فرماتے میں کسی کو کچھ نہ دوں، سمجھنا میں علیم ہوں، میں قدیر ہوں، میں چاہتا تو دے سکتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں اس کو دینے میں بھلائی ہے، اس کو نہ دینے میں بھلائی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بولو نا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 25، بلکہ میں چاروں سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یَغَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ فرماتے جس کو چاہوں میں لڑکیوں پہ، بولو لڑکیوں پہ لڑکیاں، یعنی لڑکی لڑکی دیتے رہو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکوں پہ۔ اور تیسرا سٹیٹمنٹ کیا؟ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ فرماتے لڑکا بھی دوں اور آخری سننا چوتھا سٹیٹمنٹ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرماتے میں چاہوں تو کچھ بھی نہ دو۔ اللہ نے سب کو دیا، یہ گھر میں بچے کیوں نہیں دیے؟ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ فرماتا چاہتا تو اس کے گھر بھی بچوں سے بھر دیتا، لیکن مجھے زیادہ معلوم ہے اس کو دینے میں بھلائی ہے، اس کو نہ دینے میں بھلائی۔ بولو یہ سب کرنے والا کون؟ تو شادی تو صرف کیا ہے؟ بہانہ ہے، باقی اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، بولو آئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آئے، امی ہے، امی کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ ابا کون؟ حضرت عیسیٰ کے ابا کون؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئے تو بچے ہوئے، حضرت عیسیٰ اللہ دنیا میں لائے، اور صرف لائے نہیں، اللہ نے نبی بنائے، اور امی ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ ابا، ارے بولو نا ابا، نہیں
لوگوں نے کیچڑ اچھالا، کہا مریم وداؤٹ ہسبینڈ، بغیر شوہر کے بچہ، بغیر ابا والا بچہ. حضرت عیسیٰ تو ابھی پیدا ہوئے تھے، ابھی جسٹ پیدا ہوئے تھے، اور سب نے حضرت مریم علیہ السلام کو تہمت لگائی کہ یہ بغیر شوہر کے اور بغیر ابا کے یہ بچہ کیسے. حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ اشارے میں جواب دیا، مجھے مت پوچھو، بچے کوئی پوچھ لو وہ بتا دے گا. کس کو پوچھ لو؟ تو سب اور غصے ہو گئے کہ ابھی پیدا ہوا بچہ اب کیا جواب دے گا؟ ارے بچے کو بولنے میں 1.25 سال کم سے کم 1.5 سال 2 سال لگتے، یہ کیا جواب دے گا؟ ابھی تو اتنا کہا کہ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی جواب دینا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. 16ویں پارے، یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ نے کہنا شروع کر دیا میں تو اللہ کا بندہ. بولو سبحان اللہ. ارے اللہ نے بغیر ابا کے پیدا کیا، لیکن مجھے تو آگے اللہ آسمان سے کتاب بھی دینے والا. بولو سبحان اللہ. اللہ مجھے نبی بھی بنانے والا، اللہ مجھے برکت والا بنانے والا، میں اپنی قوم کو نماز کا حکم دینے والا، میں اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم دینے والا. یہ حضرت عیسیٰ کب تقریر کر رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی. اور کیسے پیدا ہوئے؟ بغیر. لیکن لوگوں کی عادت ہوتی سب سننے کے بعد بھی نہیں. مریم سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر ابا کے یہ بچہ آیا کیسے. قرآن کریم نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے فرمایا میرے آدم آئے کہ نہیں آئے دنیا میں؟ حضرت آدم آئے دنیا میں، ہاں یا نہ؟ ان کی امی ابا. اللہ نے فرمایا جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا تو صرف بغیر ابا کے حضرت عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے بغیر ابا بغیر اما حضرت آدم کو پیدا فرمایا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آدم کو دیکھو، ان کی امی بھی نہیں، ان کے ابا بھی نہیں، ان کی مدر بھی نہیں، ان کے فادر بھی نہیں، پھر بھی میں نے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ کی امی تو نظر آتی ہے. جو اللہ بغیر باپ ماں کے پیدا کرے وہ صرف بغیر ابا کے پیدا کرے تو کیا تعجب کی بات ہے. پورا سالار جنگ ساتھ میں بولے اولاد دینے والا کون؟ میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا. بولو اولاد دینے والا کون؟ اللہ. میرے دوستو میں 4 باتیں کہوں گا جس میں پہلی بات بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے میرا اور آپ کا ایمان بچا جائے، میرا اور ایمان کی حفاظت ہو جائے. بہت مشکل ہے میرے پیاروں، اس لیے بالکل یقین کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، یعنی دل کی تقویت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کہو کرنے دھرنے والا کون؟ جم سے کہو لا الہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ لا الہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. آپ کو بڑا تعجب ہوگا، آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، معلوم ہوگا یہاں علماء کرام کو تو بے شک بہت زیادہ معلوم ہوگا. قرآن پاک میں 8واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ سورہ اعراف. بولو سورہ اعراف 8واں پارہ. اس میں اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا ہے. اب سنتے جانا اور میرا ساتھ دیتے جانا. ایک پیغمبر جن کا نام ہے حضرت ہود. ہود کیا نام؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خاص بچے کا نام ہود نہیں ہوتا. تو ایک پیغمبر ان کا نام تھا حضرت ہود. اللہ نے ان کو نبی بنایا. بولو اللہ ان کو. اور نبی سے بڑا عہدہ کوئی بھی نہیں. سب ڈاکٹر، وکیل، لائر، بیرسٹر، حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجدد، ولی، سب 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 پیچھے، سب پیچھے. نبی ان سے بھی اوپر ہے. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے. جب وہ نبی بنے نا بھائی، نبی بنے بڑا تعجب ہوا، بڑا سرپرائز ہوا. اللہ میں نبی، اللہ میں پیغمبر، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا کام تو بہت کرنے ہیں لیکن سب بات میں کرنا
کہاں ہے؟ پہلے اپنی قوم میں جاؤ. ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد. بولو کیا نام ہے؟ قوم عاد. اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم عاد میں جاؤ اور پہلا کام اعلان کرو, پہلا کام اعلان کرو لا الہ. پورا مجمع بولے گا لا الہ. یہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو پارہ بتایا, 8واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود اپنی قوم عاد کے پاس جاؤ اور جا کے اعلان کر دو. پورا سالار جنگ بولے اعلان کر دو. آواز نہیں آ رہی؟ چلو یہ میں نے 8ویں پارے میں آپ کو لے گیا نا. اس کے بعد والا رکو یعنی پارہ وہی ہے, پارہ چینج نہیں, 8واں پارہ ہی ہے. لیکن اللہ ایک اور نبی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت صالح. پورا مجمع بولے گا حضرت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے زمانے میں نبی بنائے. تو حضرت صالح علیہ السلام بڑا عجب, اللہ میں نبی مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا قوم سمود کے پاس جاؤ. قوم سمود کے پاس جاؤ. تو اللہ کیا کرنا, کیا قوم سمود کے پاس جا کر کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے ہیں مگر پورا سالار جنگ بولے گا. اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے مگر پہلے سکہ جما دو لا الہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح اپنی قوم سمود میں جاؤ اور جا کے ڈنکا بجا دو لا الہ. آپ ساتھ نہیں دے پا رہے ہو میرا, بولو نا ایک مرتبہ لا الہ. کتنے نبیوں کا؟ حضرت ہود لا الہ الا اللہ, حضرت صالح بولو لا الہ. اچھا ایک اور آگے والے رکوع میں جاؤ, پارہ وہی ہے چینج نہیں, 8واں پارہ. اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کا ذکر فرما رہے حضرت شعیب. بولو کون حضرت؟ اور وہاں بھی یہ معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن گئے, آپ پیغمبر بن گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے کہا ایک بستی میں جانا ہے, بستی کا نام مدین ہے, اس مدین بستی میں جانا. کہا اللہ جانا تو ہے, نبی بھی بن گئے پیغمبر بھی بن گئے مگر کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ بستی میں جاؤ اعلان کر دو. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر شعیب جاؤ اعلان کر دو لا الہ. میرے پیاروں جتنے انبیاء آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنے رسول آئے, جتنے میسنجرز آئے, جتنے پروفیٹس آئے, سب کی ذمہ داری نمبر 1 لا الہ. اچھا یہ بات بتاؤ ہمارے نبی معراج پر گئے, بہت مشکل ہے بھائی آپ بیان کرنا, ہاں یا نا؟ ہاں تو ہاں بولو نا, میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں. بھائی ہمارے نبی معراج پر گئے, جب ہمارے نبی واپس ہو رہے تھے, بولنا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو ہمارے نبی نے بھی پوچھا اللہ واپس مکے جا رہا, مکے سے آیا, مکے جا رہا ہوں, اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا یہاں کہہ دیتا ہوں پھر لکھ کر بھی دے دوں گا کیا کام کرنا. کہا اللہ کیا کام کرنا؟ کہا جاؤ مکے کی زمین پہ جاؤ اور جا کے 2 کام کرنا. کتنے کام کرنا؟ سب نبیوں کو کتنے کام دیے؟ ایک, لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ مجھے زمین مکے پہ جا کر, مکہ جا کر مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا پہلا کام لا الہ, اور دوسرا کام اپنی امت کے لیے معافی مانگتے رہنا. بولو سبحان اللہ. تم مانگتے جاؤ گے میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ, جتنوں کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ
ربك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، او میرے مجتبیٰ، او میرے مرتضیٰ، مکے پہ جاؤ گے اعلان کر دینا لا الہ. ہم سب ایمان والے نا ماشاءاللہ؟ ہاں بولو بولو. دیکھو میں فیصلے پر آ رہا ہوں. ہم سب ایمان والے نا؟ اور ایمان بہت ضروری ہے. یقین کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. کرنے دھرنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا، امیر بنانے والا، غریب بنانے والا. میرے پیارو اگر پہلے پارے کی بات پڑھ کے میں آگے بڑھوں، پہلا پارا تو بہت سے بچوں کو یاد ہوگا. اللہ 4 باتیں بتا کر پوچھتا ہے بندہ تیرے اندر طاقت ہے؟ ہمارا جواب نہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے جب طاقت نہیں ہے تو پھر ہوشیاری کائے کو کرتا ہے؟ سب سے پہلا سوال اللہ پوچھتے ہیں اے میرا بندہ تو زمین پیدا کر سکتا؟ بھائی سالار جنگ والے ساتھ میں بولو نا. زمین پیدا کر سکتے؟ ہاں زمین کے واسطے لڑ سکتے. ہاں ایک چھوٹے سے پلاٹ کے واسطے بھائی کے سامنے چھڑا نکال سکتا ہے، بھائی کو گالی دے سکتا ہے، بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. زمین کے واسطے سگے والوں سے لڑ سکتا ہے. لیکن اللہ پوچھتے تو زمین پیدا کر سکتا؟ کیا بولو گے؟ اچھا اللہ کہتے ہیں زمین کی بات چھوڑ، آسمان. ہم کہیں گے اللہ جب یہ نہیں پیدا کر سکتا تو وہ کہاں سے پیدا کروں گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اچھا چل تیسری بات بتا، تو آسمان سے پانی اتار سکتا؟ بولو جلدی جلدی بولو. تو اللہ آخری بات کہتے ہیں چل تو آسمان پیدا بھی نہیں کر سکتا، آسمان سے پانی بھی نہیں اتار سکتا، تو زمین بھی پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کہتے اتنا تو میرے کو بتا، اتنا تو میرے کو بتا کہ تیرے پاس کھیتی باڑی ہے تو آج بوئے کل اگائے، ایسا کر سکتا؟ آج بولے تیرا کھیت ہے، تیری زمین ہے، اور تو زمانے سے بہت بڑا کھیتی باڑی کرنے والا، تو فارمر ہے، تو کھیڑوت ہے، آج بو کل اگا، کر سکتا؟ اللہ کہتے جب یہ سب نہیں کر سکتا تو پھر غداری کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا غداری؟ یہ قرآن میں کون سا پارا میں نے آپ کو بتایا؟ پہلا بولو کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. پورا مجمع بولے زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ ہمارے کھیتوں کو بڑے بڑے باغ اور لالا زار بنانے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا. ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں. السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.